اندھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ اندھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے یہ علم روشنی ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے ناظرین، سلسلہ ہے آؤ دین سیکھیں، آج پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہیں۔ آئیے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی ایک فضیلت کو سنتے ہیں۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق اور محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے ناظرین، آئیے سب سے پہلے ایک واقعہ سنتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی کیا ہی شان ہے، اور یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں کو کس قدر اپنایا کرتے اور کس قدر اس سے محبت کیا کرتے اور دیوانہ وار اس پر عمل بھی کیا کرتے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ ایک مقام پر پہنچ کر پانی منگوایا اور وضو کیا، پھر یکایک مسکرانے اور اپنے رفقا سے فرمانے لگے کہ جانتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ پھر اس سوال کا خود ہی جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ ایک بار سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی جگہ پر وضو فرمایا تھا اور بعد فراغت مسکرائے تھے، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان سے فرمایا تھا کہ جانتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی واللہ اعلم ورسولہ اعلم، یعنی اللہ پاک اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ چنانچہ پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی وضو کرتا ہے تو ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے اور چہرہ دھونے سے چہرے کے اور سر کا مسح کرنے سے سر کے اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ وضو کر کے خندہ ہوئے شاہ عثماں، کہا کیوں تبسم بھلا کر رہا ہوں، جواب سوال مخالف دیا پھر، جواب سوال مخالف دیا پھر، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان سرکار خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا اور ہر سنت کو دیوانہ وار اپناتے تھے۔ نیز اس روایت سے گناہ دھونے کا نسخہ بھی معلوم ہو گیا۔ جی ہاں، الحمدللہ عز و جل، وضو میں کلی کرنے سے منہ کے، ناک میں پانی ڈال کر صاف کرنے سے ناک کے، اور چہرہ دھونے سے پلکوں سمیت سارے چہرے کے، اور ہاتھ دھونے سے ہاتھ کے ساتھ ساتھ ناخنوں کے نیچے کے، اور سر اور کانوں کا مسح کرنے سے سر کے ساتھ ساتھ کانوں کے، اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے ساتھ ساتھ پاؤں کے ناخنوں کے نیچے کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل، وضو کرنے والے کے گناہ جھڑتے ہیں۔ آئیے اس ضمن میں ایک ایمان افروز حکایت نقل کرتے ہوئے
حضرت علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جامع مسجد کوفہ کے وضو خانہ میں تشریف لے گئے تو ایک نوجوان کو وضو بناتے ہوئے دیکھا، اس سے وضو میں استعمال شدہ پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے بیٹا، ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لے۔ تو اس نے عرض کی کہ حضور میں نے توبہ کی۔ ایک اور شخص کے وضو میں استعمال ہونے والے پانی کے قطرے ٹپکتے آپ نے دیکھے تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس شخص سے ارشاد فرمایا اے میرے بھائی زنا سے توبہ کر لے۔ اس نے عرض کی میں نے توبہ کی۔ ایک اور شخص کے وضو کے قطرات ٹپکتے دیکھے تو اسے فرمایا شراب نوشی اور گانے باجے سننے سے توبہ کر لے۔ تو اس نے عرض کی کہ میں نے توبہ کی۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ پر کشف کے باعث چونکہ لوگوں کے عیوب ظاہر ہو جاتے تھے، لہٰذا آپ نے بارگاہ الہی میں اس کشف کے ختم ہو جانے کی دعا مانگی۔ اللہ پاک نے دعا قبول فرما لی، جس سے آپ کو وضو کرنے والوں کے گناہ جھڑتے نظر آنا بند ہو گئے۔ کیا شان ہے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی، اور الحمدللہ عز و جل ہم حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی تقلید کرنے والے ہیں، اسی لیے ہمیں حنفی کہا جاتا ہے۔ وضو کرنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے، اور اگر اس عمل کو کر لیا جائے تو اس کی کیا برکتیں ملیں گی، آئیے سنتے ہیں۔ دو حدیثوں کا خلاصہ ہے۔ جس نے بسم اللہ کہہ کر وضو کیا اس کا سر سے پاؤں تک سارا جسم پاک ہو گیا، اور جس نے بغیر بسم اللہ کہے وضو کیا اس کا اتنا ہی بدن پاک ہوگا جتنے پر پانی گزرا۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی وضو کریں تو کم از کم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں بھی نصیب ہوں گی، اور ان احادیث کے خلاصے کے مطابق سارا جسم بھی انشاءاللہ عز و جل پاک ہو جائے گا۔ ہمارے رب نے ہمیں کیسی سعادت عطا فرمائی ہے کہ ہم تھوڑا سا عمل کر لیں، ہمارے جسم پر یہ ہلکا سا ہوگا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بڑی بڑی نیکیاں ہمیں عطا فرمائے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ باوضو سونے والا روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کی طرح ہے۔ تو نیت کر لیجئے کہ جب بھی رات میں سو جائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل باوضو سو جائیں گے، با طہارت سو جائیں گے۔ آئیے مزید وضو کی فضیلت کو سنیے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو کیسی خوشخبریاں عطا فرمائی ہیں۔ چنانچہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا بیٹا، اگر تم ہمیشہ باوضو رہنے کی استطاعت رکھو، اس کی قدرت رکھو، اس کی طاقت رکھو تو ایسا ہی کرو، کیونکہ ملک الموت علیہ السلام جس بندے کی روح حالت وضو میں قبض فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے شہادت لکھ دیتا ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ ہمیشہ باوضو رہنا مستحب ہے۔ لہٰذا پیارے ناظرین، ناپاکی کی حالت میں ہمیں نہیں رہنا، بلکہ پاکی کی حالت میں رہا جائے، طہارت کی حالت میں رہا جائے، با طہارت ہم رہیں۔ لیکن جب بندہ بے وضو بھی ہوتا ہے تو پھر اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے، یا اس کو پھر کس طرح کی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، آئیے اس روایت کو سنیے۔ اللہ پاک نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اگر بے وضو ہونے کی صورت میں تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو خود اپنے آپ کو ملامت کرنا۔ لہٰذا پیارے ناظرین، دن بھر میں کتنے گھنٹے ہمارے ایسے گزرتے ہیں کہ جس میں ہم وضو کی حالت میں نہیں رہتے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ باوضو نہ ہونے کی صورت میں ہمارے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی بے وضو ہو جائے تو فوراً وقت نکال کر باوضو ہو جائیں، وضو کر لیا کریں۔ ٹائم ہی کتنا لگے گا، صرف 5 منٹ میں انشاءاللہ عز و جل وضو کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اور 5 منٹ اگر ہم یہ توجہ نہ دیں
تو شاید پھر ہمیں بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑے۔ فرمایا جاتا ہے کہ ہمیشہ باوضو رہنا اسلام کی سنت ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ بعض عارفین رحمہم اللہ السلام نے فرمایا جو ہمیشہ باوضو رہے اللہ تعالیٰ اس کو 7 فضیلتوں سے مشرف فرمائے۔ نمبر 1، ملائکہ یعنی فرشتے اس کی صحبت میں رغبت کریں۔ نمبر 2، قلم اس کی نیکیاں لکھتا رہے۔ نمبر 3، اس کے اعضاء یعنی باڈی پارٹس یہ تسبیح کریں۔ نمبر 4، اس سے تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو۔ نمبر 5، جب سوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ فرشتے بھیجے گا کہ جن و انس کے یعنی جنات اور انسان کے شر سے اس کی حفاظت کریں۔ اور نمبر 6، سکرات موت اس پر آسان ہو۔ اور نمبر 7، جب تک باوضو ہو امان الہی میں رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امان میں جو رہے گا پھر اس کا عالم ہی کیا ہوگا۔ تو یہ جو 7 فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، لہٰذا اس کو بار بار دہراتے رہیے گا، اس کو بار بار یاد کرتے رہیے گا اور اپنے دل میں اس بات کی خواہش پیدا کرتے رہیں، لالچ پیدا کرتے رہیں کہ مجھے ہمیشہ باوضو رہنا ہے۔ بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی طبیعت کی ناسازی ہو جاتی ہے اور موسم کی تبدیلی بھی ہوتی رہتی ہے، کبھی گرمی کا موسم ہے، کبھی بارش کا موسم ہے، کبھی ٹھنڈی کا موسم ہے، تو سردی کی وجہ سے تھکن یا نزلہ ہو گیا ہے، زکام ہو گیا ہے یا درد سر ہے یا اور کوئی بیماری میں بسا اوقات وضو کرنا یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے نا، مگر پھر بھی کوئی ایسے وقت میں کہ جب اس کو وضو کرنے میں ڈیفیکلٹی پیش آ رہی ہو، دشواری پیش آ رہی ہو، تو ایسے وقت وضو کرے جب کہ وضو کرنا دشوار ہو تو اس کو با حکم حدیث دگنا ثواب ملے گا۔ پیارے ناظرین، آئیے اب ہم بڑھتے ہیں وضو کے طریقے کی طرف کہ الحمدللہ عز و جل ہم امام اعظم کی تقلید کرنے والے ہیں، ہم حنفی ہیں، تو حنفی وضو کا جو طریقہ ہے آئیے اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں کہ کس طرح ہمیں وضو کرنا چاہیے۔ جب بھی وضو کرنا ہو تو سب سے پہلے کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کر کے اونچی جگہ بیٹھنا مستحب ہے۔ وضو کے لیے نیت کرنا سنت ہے۔ نیت پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ جی ہاں، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، اور دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لینا افضل ہے۔ لہٰذا اب زبان سے اس طرح نیت کیجئے کہ میں حکم الہی بجا لانے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ لیجئے کہ یہ بھی سنت ہے، بلکہ ایک اور بڑی پیاری بات، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ساتھ بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیجئے کہ جب تک باوضو رہیں گے فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ اب اس کے بعد دونوں ہاتھ 3 مرتبہ پہنچوں تک، یعنی اس کو پہنچے بھی کہتے ہیں، کلائیاں بھی کہتے ہیں، اور ریسٹ جوائنٹ بھی یہی ہے، تو دونوں ہاتھ 3 مرتبہ ریسٹ جوائنٹ تک یعنی کلائیوں تک دھوئیے۔ لیکن خیال رکھیے کہ جب بھی نل سے وضو کیا جا رہا ہو تو ہر مرتبہ نل کو بند کر کے نا 3 مرتبہ دونوں ہاتھ دھوئیے۔ دونوں ہاتھ کی انگلیوں کا خلال بھی کیجئے۔ جی ہاں، خلال کیا ہوتا ہے؟ تو ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر اس طرح سے اس کا خلال کیا جائے گا، اور پھر سیدھے ہاتھ کی انگلیاں الٹے ہاتھ کی انگلیوں کے درمیان میں ڈال کر کے اس طرح سے یہ خلال کیا جائے گا۔ کم از کم 3 بار دائیں بائیں اوپر نیچے کے دانتوں میں مسواک کیجئے، اور ہر مرتبہ مسواک کو دھو بھی لیجئے۔ اب آئیے ایک بڑی پیاری بات مسواک سے ریلیٹڈ سیکھتے ہیں۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مسواک کرتے وقت نماز میں قرآن مجید کی قراءت اور ذکر اللہ کے لیے منہ پاک کرنے کی نیت کرنی چاہیے۔ اب اس کے بعد سیدھے ہاتھ کے 3 چلو سے پانی بھر کر، اور ہر مرتبہ
جیسا کہ عرض کیا نل کو بند کرنا چاہیے، تو 3 چلو پانی سے اس طرح لیجئے کہ سیدھے ہاتھ میں پانی ہو، اور 3 کلیاں اس طرح کیجئے کہ ہر بار منہ کے ہر پرزے پر پانی بہہ جائے، اور اگر روزہ نہ ہو تو غرغرہ بھی کر لیجئے۔ پھر سیدھے ہی ہاتھ کے 3 چلو، یہاں پر چونکہ کلی کرنے میں ہم نے پورا چلو استعمال کیا تھا، لہٰذا اب آدھا چلو پانی استعمال کیا جائے، کیونکہ اگر پورا چلو استعمال کریں گے تو آدھا پانی تو پھر یا اس سے زیادہ یہ ضائع ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اس میں اسراف کی صورت بن جائے۔ لہٰذا اب ہر مرتبہ آدھا چلو پانی کافی ہے ناک میں پانی چڑھانے کے لیے، ناک میں پانی ڈالنے کے لیے۔ تو ہاتھ کے 3 چلو سے 3 بار ناک میں نرم گوشت تک پانی چڑھائیے، اور اگر روزہ نہ ہو تو ناک کی جڑ تک پانی پہنچائیے۔ اب اس کے بعد الٹے ہاتھ سے ناک صاف کر لیجئے۔ جی ہاں، سیدھے ہاتھ سے پانی ناک میں ڈالا جائے گا، ناک میں چڑھایا جائے گا، اور پھر یہ کہ الٹے ہاتھ سے ناک کو صاف کیا جائے، اور چھوٹی انگلی ناک کے سوراخوں میں ڈالیے، اور اچھی طرح سے ناک کی صفائی کی جائے۔ اب اس کے بعد 3 بار چہرہ اس طرح دھوئیے کہ جہاں سے عادتاً سر کے بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ہر جگہ پانی بہہ جائے۔ جیسے کہ پیشانی کے اوپر جہاں سے عادتاً جہاں سے انسان کے بال سر پر نکلتے ہیں وہاں سے لے کر کے ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، یہ چہرے کی جو یہ اتنی ٹکلی ہوگی، یہ اتنی گولائی ہوگی، تو اس میں اچھی طرح سے پانی بہایا جائے۔ اگر داڑھی ہے اور احرام باندھے ہوئے نہیں ہے تو اس طرح خلال کیجئے کہ انگلیوں کو گلے کی طرف سے داخل کر کے سامنے کی طرف نکالیے۔ جی ہاں، احرام کے کچھ مسائل الگ رہیں گے، لہٰذا اگر احرام باندھے ہوئے نہیں ہے تو پھر جب بھی وضو کیا جائے داڑھی شریف ہو تو پھر داڑھی کا خلال بھی کیا جائے گا، اور پھر خلال کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ سیدھے ہاتھ کی انگلیاں یہ گلے کی طرف سے داخل کر کے اس کو باہر کی طرف نکالا جائے گا۔ اب چہرہ دھونا مکمل ہو گیا، تو چہرہ دھونا مکمل ہونے کے بعد پہلے سیدھے ہاتھ سے شروع کیا جائے گا، یعنی سیدھا ہاتھ دھونا ہے، پھر اس کے بعد الٹا ہاتھ دھونا ہے، تو سیدھا ہاتھ انگلیوں کے سرے سے دھونا شروع کر کے کوہنیوں سمیت 3 مرتبہ دھویا جائے، اور اسی طرح الٹا ہاتھ بھی انگلیوں کے سرے سے شروع کیا جائے گا اور پھر کوہنیوں تک یہ پانی بہایا جائے گا، اور دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھونا ہے۔ دونوں ہاتھ آدھے بازو تک، یعنی کوہنی کے تھوڑا سا اوپر آدھے بازو تک دھونا یہ مستحب ہے۔ اب یہاں پر اکثر لوگ ایک غلطی کر جاتے ہیں کہ چلو میں پانی لے کر، یعنی دونوں ہاتھ 3 مرتبہ دھو لیے، لیکن اس کے بعد یہ ایکسٹرا عمل ہوتا ہے کہ اکثر لوگ چلو میں پانی لے کر پہنچے سے 3 بار چھوڑ دیتے ہیں، ایسے کر کے 3 مرتبہ چھوڑ دیتے ہیں کہ کوہنی تک یہ بہتا چلا جاتا ہے۔ اس طرح کرنے سے کوہنی اور کلائی کی کروٹوں پر پانی نہ پہنچنے کا اندیشہ ہے، لہٰذا بیان کردہ طریقے پر ہاتھ دھوئیے۔ ایک تو یہاں 2 باتیں ہو رہی ہے نا، پہلی بات تو یہ کہ ہاتھ نہیں دھوئے، صرف پانی ہاتھ میں لیا اور پانی بہاتے ہوئے اس طرح سے چلے گئے، تو اب کئی جگہ پر ایسا بھی ہوگا کہ بال برابر بھی اگر جگہ سوکھی رہ جائے گی تو وضو نہیں ہو پائے گا، لہٰذا بے توجہی کی وجہ سے ایک غلطی یہ ہو جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے وضو نہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ دوسرا یہ کہ اس میں ایکسٹرا عمل یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہاتھ دھو لیے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ الگ سے نہ دونوں ہاتھوں میں پانی لے کر کے کوہنیوں تک یہ بہایا جاتا ہے، تو اب اس کی حاجت نہیں ہے، بلکہ بغیر اجازت صحیحہ ایسا کرنا یہ پانی کا اسراف ہے۔ تو اگر آپ نے 3 مرتبہ ہاتھ دھو لیے ہیں تو یہ ایکسٹرا عمل نہ کیا جائے۔ اب اس کے بعد سر کا مسح کرنا ہے، لیکن سر کا مسح کرنے میں بھی بہت سارے لوگ ایسا کر جاتے ہیں کہ نل کے ساتھ میں وضو کر رہے ہیں اور نل کھلا ہوا ہے، پانی ہاتھوں سے ٹچ کیا، اب اس کے بعد سر کا مسح کرنے تک نل سے پانی بہہ رہا ہوتا ہے۔ تو پیارے ناظرین یاد رکھیے گا کہ جب بھی نل سے وضو کیا جائے نا تو پانی زیادہ نہ بہے، اس کا بھرپور خیال رکھا جائے، ورنہ تو پھر یہ اسراف ہوگا
اور قیامت کے دن ایک ایک ذرے کا حساب لیا جائے گا۔ تو اب آئیے سر کے مسح کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ سر کا مسح اس طرح کیجئے کہ دونوں انگوٹھوں اور کلمے کی انگلی اس کو چھوڑ کر پھر اس کے بعد یہ تین تین جو انگلیاں ہیں ان دونوں کو آپس میں ملا کر جہاں سے پیشانی پر سے بال اگتے ہیں وہاں سے اس کو شروع کر کے ٹچ کرتے ہوئے پیچھے گدی تک لے کر جائیں گے اور ہتھیلیاں ٹچ کرتے ہوئے یہ سامنے کی طرف اس طرح سے لایا جائے گا واپس۔ اب اس کے بعد کلمے کی یہ جو انگلیاں ہیں اور انگوٹھے اس دوران سر پر بالکل بھی ٹچ نہیں ہونے چاہیے یہ دونوں۔ پھر کلمے کی انگلیوں سے کانوں کے اندرونی سطح کا اور انگوٹھوں سے کانوں کے باہری سطح کا یہ مسح کیا جائے، اور چھنگلیاں اس چھوٹی انگلی کو کہتے ہیں، تو کانوں کے سوراخوں میں اس کو داخل کیجئے، اور انگلیوں کی پشت جو ہوتی ہے نا، پشت کسے کہیں گے؟ اس حصے کو کہیں گے، یہ انگلیوں کا پیٹ ہو گیا اور یہ انگلیوں کی پشت ہو گئی۔ تو اب انگلیوں کی پشت سے گردن کے پچھلے حصے کا مسح کیا جائے۔ اب اس کو یوں کیا جائے گا کہ انگلیاں ٹچ کرنی ہے نا انگلیوں کی پشت، تو پیچھے گردن کو ٹچ کرتے ہوئے سیدھی طرف اس کو یوں نکال دیں گے، اور جب الٹے ہاتھ سے کر رہے ہیں تو گردن سے ٹچ کرتے ہوئے اس کو الٹی طرف نکال دیں گے۔ یاد رکھیے گردن کی طرف سامنے کی طرف لے کر نہیں آنا ہے۔ وضو میں گردن کا مسح کیا جائے گا نہ کہ گلے کا مسح، اور گلے کا مسح کرنے کے متعلق فرمایا گیا کہ وضو میں جو گلے کا مسح کرتا ہے تو پھر اس سے وضو مکروہ ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ گلے کا اور دھلے ہوئے ہاتھوں کی کوہنیوں اور کلائیوں کا مسح کرتے ہیں، تو یہ سنت نہیں ہے۔ سر کا مسح کرنے سے قبل ٹونٹی اچھی طرح بند کرنے کی عادت بنا لیجئے۔ بلا وجہ کھلا چھوڑ دینا یا ادھورا بند کرنا کہ پانی ٹپکتا رہے یہ گناہ ہے۔ توجہ رکھی جائے کہ وضو کرتے وقت میں کہیں پر بھی پانی کا اسراف نہیں ہونا چاہیے۔ اب آئیے مزید آگے بڑھتے ہیں۔ اب پہلے سیدھا پاؤں، اس کے بعد پھر الٹا پاؤں یہ ہم نے دھونا ہے، اور ٹخنوں سمیت، اور ہر بار انگلیوں سے شروع کر کے ٹخنوں کے اوپر تک، بلکہ مستحب ہے کہ آدھی پنڈلی تک دونوں پیر 3 مرتبہ دھو لیے جائیں۔ دونوں پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا سنت ہے۔ خلال کے دوران بھی نل کو بند رکھا جائے۔ اس کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے سیدھے پاؤں کی چھوٹی انگلی سے خلال شروع کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا، کہ الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے اور پھر سیدھے پیر کی چھوٹی انگلی سے اس کے درمیان میں خلال اس کا شروع کر کے انگوٹھے پر مکمل کریں گے، اور الٹے ہاتھ کی ہی چھوٹی انگلی سے الٹے پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کر کے الٹے پیر کی چھنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی پر ختم کیا جائے گا۔ پیارے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہم نے وضو کا ایک طریقہ سیکھنے کی کوشش کی ہے۔ آئیے حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر عضو دھوتے وقت یہ امید کرتا رہے کہ میرے اس عضو کے گناہ نکل رہے ہیں۔ اللہ پاک کی ذات سے امید رکھنی چاہیے اور اللہ پاک سے اچھا گمان بھی رکھنا چاہیے کہ جب میں وضو کر رہا ہوں تو حدیث پاک کے مطابق اچھی اچھی نیتیں بھی ہو، اور پھر یہ ذہن میں رکھا جائے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو چہرہ دھونے سے چہرے کے، ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے، اور پیر دھونے سے پیروں کے، سر کا مسح کرنے سے سر کے یہ گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ پیارے ناظرین، اب وضو کے بعد کیا کیا جائے؟ وضو کے بعد آپ نے سنا ہوگا کہ دعائیں بھی پڑھی جاتی ہیں، تو اب وہ کون سی دعائیں ہیں اور کیا پڑھنا چاہیے، اس کی کیا فضیلت ہے، آئیے سنتے ہیں۔ وضو کے بعد کی یہ دعا ہے، اس کو یاد بھی کر لیجئے۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ پاک مجھے کثرت سے توبہ کرنے والوں میں بنا دے اور مجھے پاکیزہ رہنے والوں میں شامل کر دے۔ حدیث پاک میں ہے، جس نے اچھی طرح وضو کیا اور کلمہ شہادت پڑھا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے
اندر داخل ہو۔ تو جب بھی وضو کیا جائے تو وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا نہ بھولیے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے جو وضو کے بعد ایک مرتبہ سورہ قدر یعنی انا انزلناہ پڑھے تو وہ صدیقین میں سے ہے، اور جو 2 مرتبہ پڑھے تو شہداء میں شمار کیا جائے، اور جو 3 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ پاک میدان محشر میں اسے اپنے انبیاء کے ساتھ رکھے گا۔ اب آئیے ایک اور فضیلت سنتے ہیں۔ جو وضو کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر سورہ انا انزلناہ پڑھ لیا کرے، انشاء اللہ عز و جل اس کی نظر کبھی کمزور نہ ہوگی۔ پیارے ناظرین، وضو میں جو فرائض ہیں یہ کتنے فرض ہیں، ان پر عمل کے بغیر وضو مکمل نہیں ہوتا، اور اگر اس میں غلطی رہ جاتی ہے تب بھی وضو مکمل نہیں ہو پائے گا۔ تو اب آئیے وہ فرائض کیا ہیں اس کو سیکھتے ہیں۔ وضو میں 4 فرض ہیں۔ نمبر 1 ہے چہرہ دھونا، اور چہرہ کہاں سے کہاں تک؟ تو جہاں سے عادتاً سر کے بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک۔ اب یہ جتنا سرکل ہے، جتنا چہرے کی یہ ٹکلی ہے، تو یہ تمام کے تمام چہرے پر اچھی طرح سے پانی پہنچانا، پانی بہانا یہ ضروری ہوگا، اور اس میں کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا، وہ انشاءاللہ عز و جل ہم اس کو آگے ابھی شامل کریں گے۔ آئیے دوسرے فرض کی طرف بڑھتے ہیں۔ وضو کا دوسرا فرض ہے کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونا، اور وضو کا تیسرا فرض چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور نمبر 4 ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ اب آئیے دھونا کہتے کسے ہیں اور دھونے کے معنی کیا ہے، تو اس کی کچھ ڈیفینیشن کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ کسی عضو کے دھونے کے یہ معنی ہے کہ اس عضو کے ہر حصے پر کم از کم 2 قطرے پانی بہہ جائے۔ صرف بھیگ جانے یا پانی کو تیل کی طرح چپڑ لینے یا ایک قطرہ بہہ جانے کو دھونا نہیں کہیں گے، نہ اس طرح وضو اور نہ ہی غسل ادا ہوگا۔ اب وضو کرتے وقت میں کچھ چیزوں کی احتیاط کی جائے، جیسے کہ چہرہ دھو رہے ہیں یا دونوں ہاتھ دھوئے جا رہے ہوں یا دونوں پیر دھوئے جا رہے ہوں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اب یہاں یہ فرائض میں شامل ہے نا، تو جب چہرہ دھویا جائے تو پھر ان باتوں کا خیال رکھا جائے کہ چہرے کے ایک ایک پرزے پر، ایک ایک رونگٹے پر اچھی طرح سے پانی بہہ جائے۔ کسی کی داڑھی گھنی ہوتی ہے، کسی کی داڑھی پتلی ہوتی ہے، تو اب اس کے متعلق توجہ رکھ کر کے اچھی طرح سے وہاں پر پانی پہنچایا جائے، پانی بہایا جائے۔ ہاتھ دھونے میں بھی اس کی احتیاط کی جائے کہ انگلیوں کی جوائنٹس ہیں، پھر ناخنوں کے کچھ اندرونی حصے کے ناخن بڑھ جاتے ہیں، تو کچھ اندرونی حصے بھی اس کے جب ہوں گے تو پھر وہاں پر بھی اچھی طرح سے پانی بہنا چاہیے۔ بالخصوص سردی کے ایام کی اگر بات کی جائے تو ٹھنڈی کے موسم میں چونکہ اسکن سافٹ نہیں رہتی بلکہ روکھی روکھی ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے پانی جلدی سے جلد تک وہ پہنچ نہیں پاتا، اور پھر جلد کا سوکھا رہنے کی وجہ سے پانی اوپر سے ہی بہہ جاتا ہے اور پانی وہاں تک پہنچ نہیں پاتا، تو باقاعدہ اس کا بھی اچھی طرح سے خیال رکھا جائے۔ پیر کے ناخن جو ہوتے ہیں ان کا خیال رکھا جائے، پھٹی ہوئی ایڑیوں کا خیال رکھا جائے، کیونکہ ہم نے وہاں ہر پرزے پر اچھی طرح سے پانی بہانا ہے۔ اب آئیے وضو کی سنتوں کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ نمبر 1 نیت کرنا، کہ جب بھی وضو کی جائے تو وضو کی نیت کی جائے۔ نمبر 2 بسم اللہ پڑھنا، اگر وضو سے پہلے بسم اللہ والحمد للہ کہہ لے تو جب تک باوضو رہیں گے انشاءاللہ فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ نمبر 3 دونوں ہاتھ پہنچوں تک 3 مرتبہ دھونا، یعنی ریسٹ جوائنٹ تک، کلائیوں تک دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھونا، یہ سنت ہے۔ مزید اس کے علاوہ نمبر 4 3 مرتبہ مسواک کرنا۔ نمبر 5 3 چلو سے 3 مرتبہ کلی کرنا۔ نمبر 6 روزہ نہ ہو تو غرغرہ کرنا۔ نمبر 7 3 چلو سے 3 بار ناک میں پانی چڑھانا۔ یاد رکھیے گا کہ ناک میں جب بھی پانی چڑھایا جائے گا
تو سیدھے ہاتھ سے ناک میں پانی داخل کرنا ہے، ناک میں پانی چڑھانا ہے، اور جب ناک صاف کی جائے گی تو وہ الٹے ہاتھ کو استعمال کیا جائے گا۔ اسی طرح پیر دھونے میں بھی خیال رکھا جائے کہ جب بھی پیر دھوئے جائیں تو سیدھے ہاتھ سے پیر نہیں دھوئے بلکہ الٹے ہاتھ سے پیر دھوئے جائیں گے۔ نمبر 8 ہے داڑھی ہو تو اس کا خلال کرنا، لیکن جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ احرام کی حالت میں جب بندہ ہوتا ہے تو پھر اس کے کچھ مسائل اور ہوتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمیں بھی حج کرنا نصیب ہو، بار بار عمرہ کرنا نصیب ہو، اور بار بار احرام پہننا ہمیں نصیب ہو۔ تو جب بھی احرام پہننے کی باری آئے، حج پر جا رہے ہوں یا عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہوں، تو ضرور اس کے مسائل سیکھیے گا، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں اس مقدس مقام پر جا کر کے بھی حقیقی عبادت سے یا پھر اس کے ثواب سے ہم محروم رہ جائیں۔ تو داڑھی ہو تو داڑھی کا خلال کرنا یہ سنت ہے۔ نمبر 9 ہاتھ کی، اور نمبر 10 پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ نمبر 11 پورے سر کا ایک مرتبہ مسح کرنا۔ نمبر 12 کانوں کا مسح کرنا۔ نمبر 13 فرائض میں ترتیب قائم رکھنا۔ اب فرائض میں ترتیب قائم رکھنا اس سے کیا مراد ہے؟ تو جو فرائض کی ایک سیکوینس بیان کی گئی ہے نا، ایک کے بعد ایک، جیسے کہ پہلے چہرہ دھونا ہے، پھر کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونا، پھر تیسرا فرض آئے گا چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا فرض آئے گا دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھونا۔ تو اب اس کو آگے پیچھے نہیں کرنا ہے، جو سیکوینس کے ساتھ ان فرائض کو بیان کیا گیا ہے ترتیب وار، تو فرائض میں ترتیب قائم رکھنا یہ بھی سنت ہے۔ نمبر 14 پے در پہ وضو کرنا۔ اب پے در پہ وضو کرنا کسے کہیں گے؟ تو اس کا معنی یہ ہے کہ ایک عضو سوکھنے سے پہلے کہ وہ ابھی سوکھنے نہ پائے کہ دوسرا عضو دھو لینا، اس کو کہتے ہیں پے در پہ وضو کرنا۔ اب آئیے وضو کے کچھ مستحبات کی طرف بڑھتے ہیں کہ وضو میں کتنی مستحب چیزیں ہیں۔ جب بھی وضو کیا جائے تو ان مستحبات کا بھی خیال رکھا جائے کہ قبلہ رو ہو، اونچی جگہ ہو، اور بیٹھ کر وضو کیا جائے۔ پانی بہاتے وقت باڈی پارٹس پر، یعنی ہاتھ دھو رہے ہیں تو ہاتھوں پر، چہرہ دھو رہے ہیں تو چہرے پر، پیر دھو رہے ہوں تو پیروں پر، تو اعضاء پر ہاتھ پھیرنا، اطمینان کے ساتھ وضو کرنا۔ اعضائے وضو پر پہلے پانی چپڑ لینا، خصوصاً سردیوں میں۔ وضو کرنے میں بغیر ضرورت کسی سے مدد نہ لینا، سیدھے ہاتھ سے کلی کرنا، سیدھے ہاتھ سے ناک میں پانی چڑھانا، الٹے ہاتھ سے ناک صاف کرنا، الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی ناک میں ڈالنا، انگلیوں کی پشت سے گردن کی پشت کا مسح کرنا، کانوں کا مسح کرتے وقت بھیگی ہوئی چھنگلیاں یعنی بھیگی ہوئی چھوٹی انگلیوں کو کانوں کے سوراخوں میں داخل کرنا۔ اگر انگوٹھی پہنی ہوئی ہے تو انگوٹھی کو حرکت دینا جبکہ ڈھیلی ہو، اور یہ یقین ہو کہ اس کے نیچے پانی بہہ گیا ہے۔ اگر سخت ہو تو حرکت دے کر انگوٹھی کے نیچے پانی بہانا فرض ہے، صرف انگوٹھی کے اوپر سے ہی نہیں۔ اگر انگوٹھی ڈھیلی ہے اور یہ یقین ہے کہ پانی بہہ گیا تو اس کو حرکت دے لی جائے، ورنہ تو پھر اس کو اچھی طرح توجہ میں لا کر انگوٹھی کے نیچے پانی بہانا ضروری رہے گا، کیونکہ انگلیوں کے سرے سے لے کر کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا فرض ہے۔ تو اب اگر یہاں پانی نہ پہنچے تو پھر وضو نہ ہو پائے، تو اچھی طرح سے انگوٹھی کے نیچے بھی پانی بہایا جائے۔ معذور شرعی نہ ہو تو نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی وضو کر لینا۔ اب معذور شرعی کیسے کہتے ہیں؟ تو اس کو جاننے کے لیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بڑی ہی پیاری اور بہترین کتاب نماز کے احکام کو مکتبۃ المدینہ سے یا دعوت اسلامی کے ویب سائٹ سے حاصل کیجئے اور اس کا مطالعہ کیجئے، انشاءاللہ عز و جل بہت ساری معلومات آپ کو حاصل ہوں گی۔ جو کامل طور پر وضو کرتا ہے، یعنی جس کی کوئی جگہ پانی بہنے سے نہ رہ جاتی ہو، اس کا ناک کی طرف آنکھوں کے کونے، ٹخنوں، ایڑیوں، تلووں اور ایڑیوں کے اوپر موٹے پٹھے، گھائیوں یعنی انگلیوں کے درمیان والی جگہ اور کوہنیوں کا خصوصیت کے ساتھ خیال رکھنا، اور بے خیالی کرنے والے کے لیے تو فرض ہے کہ ان جگہوں کا خاص خیال رکھیں
کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ یہ جگہ خشک رہ جاتی ہیں اور یہ بے خیالی ہی کا نتیجہ ہے۔ ایسی بے خیالی حرام ہے اور خیال رکھنا فرض ہے، لہٰذا بے توجہی کے ساتھ وضو نہ کرے بلکہ مکمل کانسنٹریشن کے ساتھ ایک ایک عضو پر اچھی طرح پانی بہانے کی کوشش کی جائے۔ وضو کا لوٹا اگر لوٹے کے ساتھ یعنی لوٹے میں پانی لے کر وضو کر رہے ہو تو وضو کا لوٹا الٹی طرف رکھیے، اگر تشت یا پتیلی وغیرہ سے وضو کرے تو سیدھی جانب رکھیے۔ چہرہ دھوتے وقت پیشانی پر اس طرح پانی پھیلا کر ڈالنا کہ اوپر کا کچھ حصہ بھی دھل جائے۔ چہرے اور ہاتھ پاؤں کی روشنی وسیع کرنا، یعنی جتنی جگہ پانی بہانا فرض ہے اس کے اطراف میں کچھ بڑھانا، جیسے فار ایگزامپل ہاتھ کوہنی سے اوپر آدھے بازو تک اور پاؤں ٹخنوں سے اوپر آدھی پنڈلی تک دھونا، یہ مستحب ہے۔ ٹخنوں تک دھونا تو فرض ہے، ہاتھ کوہنی تک دھونا تو فرض ہے، لیکن ہاتھ آدھے بازو تک اور پھر پیر یہ آدھی پنڈلی تک دھونا یہ مستحب ہے، لہٰذا اس پر بھی عمل کیا جائے۔ دونوں ہاتھوں سے منہ دھونا، یاد رکھیے ایک ہاتھ سے نہیں بلکہ دونوں ہاتھوں سے منہ دھونا۔ ہاتھ پاؤں دھونے میں انگلیوں سے شروع کرنا، ہر عضو دھونے کے بعد اس پر ہاتھ پھیر کر بوندے ٹپکا دینا تاکہ بدن یا کپڑے پر نہ ٹپکے، خصوصاً جب کہ مسجد میں جانا ہو کہ فرش مسجد پر وضو کے پانی کے قطرے گرانا مکروہ تحریمی ہے۔ وضو بھی ہم نے کرنا ہے، نماز بھی ہم نے ادا کرنی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ مسجد کے آداب کا بھی خیال رکھنا ہے۔ وضو کے قطرات کو مسجد کے فرش پر نہ ٹپکنے دیا جائے۔ ہر عضو کے دھوتے وقت اور مسح کرتے وقت نیت وضو کا حاضر رہنا، ابتدا میں بسم اللہ کے ساتھ ساتھ درود پاک اور کلمہ شہادت پڑھ لینا، اور اعضائے وضو بلا ضرورت نہ پونچھیں، اگر پوچھنا ہو تب بھی بلا ضرورت بالکل خشک نہ کریں کہ کچھ اس کی تری باقی رکھیں کہ بروز قیامت نیکیوں کے پلڑے میں رکھی جائے گی۔ وضو کے بعد ہاتھ نہ جھٹکیں کہ یہ شیطان کا پنکھا ہے۔ مزید اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مسائل وضو کا پریکٹیکل طریقہ سیکھنے کے لیے، نماز کا پریکٹیکل طریقہ سیکھنے کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں اور ان میں ایک بڑا ہی پیارا ڈپارٹمنٹ ہے مدنی کورسز، جس کے تحت اونلی فار 7 days کے لیے ریسیڈینشل یہ 7 دن کا فیضان نماز کورس کروایا جاتا ہے۔ اس میں اس طرح کے اور بھی سینکڑوں مسائل اور الحمدللہ عز و جل کچھ معاملات میں پریکٹیکل بھی اس کا کروایا جاتا ہے، نماز کا بھی پریکٹیکل ہوتا ہے۔ تو آپ تمام عاشقان رسول سے عرض ہے کہ جس کی عمر 18 سال سے زیادہ ہو وہ ضرور دعوت اسلامی کے مبلغین سے رابطہ کرے اور اس کورس کو کرنے کی ضرور کوشش کریں۔ اللہ پاک ہمیں خوب علم دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اندھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ، اندھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے یہ، علم روشنی ہے